اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج حسين بن علي عليه السلام من المدينة إن الله شاء أن يراهن سبايا۔ میرے عزیز دوستوں، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شریکۃ الحسین ثانی زہرا ام المصائب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کربلا کے واقعے میں کیا کردار تھا۔ اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس جملے کی وضاحت کروں اس کا کچھ پس منظر ہے جو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی کربلا میں واقعات پیش آئے، جو مصائب امام حسین علیہ السلام نے تحمل کیے، یہ پروردگار متعال کا ایک عہد اور میثاق تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور ہمیں اس وقت سے یہ بات نظر آتی ہے کہ جب سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ روایات کہ جو ولادت امام حسین سے متعلق ملتی ہیں، اسی طریقے سے مفاتیح الجنان میں امام حسین کی ولادت کے روز جو دعا پڑھنے کو ہم سے کہا گیا ہے، اس دعا میں بھی یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ پہلے سے، یعنی امام حسین کی ولادت سے پہلے سے یہ وعدہ تھا امام حسین کے ساتھ پروردگار کا کہ انہوں نے کربلا میں اس قربانی کو پیش کرنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں، جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور امام عازم سفر ہوئے کہ اب مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، اور وہ اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر الوداع کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مسلسل نماز اور دعا اور مناجات میں مصروف رہنے کے بعد کچھ دیر جب آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے، اور خواب کے عالم میں اپنے نانا رسول خدا کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہزاروں ملائکہ کے ساتھ رسول خدا تشریف فرما ہیں، اور اپنے اس نواسے حسین ابن علی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، تمہارے بابا تمہارے بھیا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں امام حسین بھی اپنے نانا سے کہتے ہیں کہ نانا میں اب دوبارہ پلٹ کر اس دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ اپنی اس قبر میں لے لیجئے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے بیٹا حسین، جو مقامات پروردگار نے آخرت میں تمہارے لیے رکھے ہیں اس کے لیے تمہیں قربانی دینی ہے، اس کے لیے تمہیں کربلا میں جا کر شہادت پیش کرنی ہے۔ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، پروردگار تمہیں اپنی بارگاہ میں قتل ہوتا ہوا، شہید ہوتا ہوا، اپنے خون میں غلطاں دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بعد تمہیں وہ مقامات حاصل ہوں گے جو پروردگار نے آخرت میں تمہارے لیے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے اس روایت میں دوسرا جملہ جو رسول کا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، یعنی اے حسین تمہیں اس سفر میں تنہا نہیں جانا ہے، یہ ذمہ داری، یہ کام تمہیں اکیلے پورا نہیں کرنا ہے،
اس سفر میں تمہارے ساتھ تمہاری بہن زینب کبریٰ بھی ہوں گی، گھر کی دوسری خواتین بھی ہوں گی جو رسول کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، اس لیے کہ پروردگار انہیں اپنی بارگاہ میں اسیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عہد، وہ میثاق، وہ وعدہ جو پروردگار کا امام حسین کے ساتھ ہے کہ انہیں کربلا میں جا کر شہادت دینی ہے، جس کے نتیجے میں یہ دین خدا بچے گا، اور اس کی بقا امام حسین کی اس قربانی پر منحصر ہے۔ اس عہد اور ذمہ داری کا ایک حصہ خواتین کے ساتھ مخصوص تھا، جس میں شہزادی زینب نے بھی کچھ کردار ہے جو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام روایات کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے غم کو منانے کی تاکید کی گئی، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ آتے رہے، اس سے پہلے بھی ہمیں رسول کی حدیث میں ملا، امام علی علیہ السلام نے جو روایات اپنے اس بیٹے امام حسین کی شہادت سے متعلق بیان کی، اور بالخصوص شہادت کے بعد جو ہمیں 5ویں اور 6ٹھے امام سے بے تحاشا روایات ملتی ہیں عزاداری امام حسین سے متعلق، امام کے غم کو برپا کرنے سے متعلق، گریہ کرنا، مرثیہ کہنا، اشعار پڑھنا، ان سب کا جو اجر و ثواب ہمیں بتایا گیا، اس میں اگر آپ غور کریں تو کچھ روایات ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ جہاں شہادت حسین کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور ان پر گریہ کرنے کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے، انہی روایات کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اسیری کی پیشن گوئی بھی ہے کہ کس طرح سے شہادت امام حسین کے بعد اہل حرم کو قیدی بنایا جائے گا اور قید کر کے انہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جائے گا۔ چنانچہ وہ روایت تو ہم بار بار سنتے ہیں کہ امام حسین کی جب ولادت ہوئی ہے اور رسول خدا نے اپنے اس نواسے کو اپنے گود میں لیا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی ہے، تو فاطمہ یہ پوچھتی ہیں کہ بابا میرے اس بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ نہ تم اس دنیا میں ہوں گی، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ میں موجود ہوں گا، نہ حسن مجتبیٰ اس دنیا میں رہیں گے، ایک قوم ہے جسے پروردگار پیدا کرے گا اور اس کے جوان حسین کے جوان پر گریہ کریں گے، اس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر، اس کے بچوں پر اس قوم کے بچے گریہ کریں گے۔ اور پھر رسول خدا نے اجر و ثواب بیان کرنا شروع کیا۔ جناب سیدہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت جاؤں گی اور اپنے اس بیٹے کے عزاداروں کے لیے شفاعت کی گزارش کروں گی خدا کی بارگاہ میں کہ جو میرے بیٹے حسین پر گریہ کرنے والے ہوں گے، پروردگار سے میں ان کے لیے گناہوں کے بخشش کی دعا کروں گی۔ یہ امام حسین پر گریہ کرنے والوں کے لیے اجر ہے کہ رسول کی بیٹی ان کے حق میں شفاعت کرتی ہیں۔ اسی طرح کی ملتی جلتی روایت ہمیں نظر آتی ہے اس موقع پر جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اور جب رسول خدا اپنے اس نواسی کی ولادت کی خبر سن کر فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی گود میں لیتے ہیں، تو پھر وہی منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول خدا اپنی اس نواسی کو پیار کرنے کے ساتھ ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور پھر جب جناب سیدہ سوال کرتی ہیں کہ اے بابا آخر آپ رو کیوں رہے ہیں، تو اس وقت رسول خدا پھر پیشن گوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس بیٹی پر بھی بہت زیادہ مصائب گزرنے والے ہیں۔ تفصیل سے رسول نے بیان نہیں کیا کہ کون سے مصائب ہیں جو زینب کبریٰ پر گزریں گے، شاید وہ موقع مناسب نہیں تھا کہ فاطمہ زہرا ان مصائب کو برداشت کر سکیں۔ فاطمہ زہرا نے بھی فقط اتنا سوال کر لیا کہ اے بابا پھر میرے اس بیٹی پر گزرنے والے مصائب پر اگر کوئی گریہ کرے گا، روئے گا، تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ اس موقع پر رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اے بیٹی جو زینب کے مصائب پر گریہ کرے گا اسے وہی اجر و ثواب ملنے والا ہے جو حسین کے مصائب پر گریہ کرنے والے کو ملے گا۔ تو جو اجر و ثواب حسین کے عزادار کے لیے ہے، وہی اجر و ثواب جناب زینب کے مصیبت پر گریہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان تمام روایات کو دیکھنے کے بعد ایک نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ بھی اس پورے مشن کا حصہ ہیں۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ کربلا میں جا کر
اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، قربانی دینی ہے، اور اس کے ذریعے سے ابد تک، قیامت تک، رہتی دنیا تک پروردگار کے نام کو روشن کر دینا ہے، دین اسلام کو اس طرح سے بقا عطا کر دینی ہے، حیات عطا کر دینی ہے کہ اب کوئی آنے والا اسے مٹا نہیں سکے گا۔ بالکل اسی طریقے سے حسین کی اس قربانی اور شہادت کے پیغام کو دنیا بھر میں اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری زینب کبریٰ کی تھی۔ چنانچہ ہمیں یہ بات علماء کی زبانی نظر آتی ہے کہ اگر حسین کا کام دین خدا کو بچانا تھا تو حسین کے مشن اور حسین کی قربانی کو بچانا اور حفاظت کرنا یہ زینب کبریٰ کا کام تھا۔ اور وہ جو حدیث اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر آتی ہے، بہت ہی مشہور حدیث، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو یہ بات تو بہت واضح سی ہے کہ نواسے کا وجود نانا کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اگر نانا کا وجود نہ ہو دنیا کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس شخص کی ماں بھی موجود نہیں ہوگی، جب ماں موجود نہیں ہوگی تو اس کا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ حسین رسول سے ہیں، کیونکہ حسین کا وجود رسول خدا کے وجود کے بعد ہے۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، کیا مطلب؟ کیا رسول کے وجود کے لیے حسین کے وجود کی ضرورت ہے؟ نہیں، حسین سے پہلے تو خود رسول خدا اس دنیا میں موجود ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے اپنے وجود کے لیے حسین کے ہونے کی؟ تو پھر آخر رسول نے یہ جملہ کیوں کہا کہ میں حسین سے ہوں؟ در حقیقت رسول یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ میرا وجود تو اس دنیا میں ظاہری طور پر حسین کے بغیر بھی ہے، لیکن میرا دین، میرا نام، میرا کلمہ حسین کی قربانی کے بغیر باقی رہنے والا نہیں ہے۔ حسین نے جو شہادت دی، حسین نے جو قربانی پیش کی، اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں رسول کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ بس جس طرح سے حسین نے رسول کے نام کو باقی رکھا ہے، اور یہ حدیث کا جملہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں رسول خدا بھی حسین سے ہوں، بالکل اسی طریقے سے حسین کی یہ قربانی بھی رائے گاہ ہو جاتی، یہ محفوظ نہ رہتی، حسین کا پیغام دنیا بھر میں نہ پہنچ پاتا اگر اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری زینب کبریٰ نہ اٹھاتی۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے، رول ہے اور ذمہ داری ہے جو شہزادی زینب نے ادا کی ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقع کربلا کے بعد حقیقت میں نام رسول خدا، نام پروردگار، دین اسلام دنیا میں باقی رہا یا نہیں رہا؟ کیا ظاہری طور پر یزید نے اپنے کارندوں کے ساتھ، اپنی بہت بڑی فوج اور لشکر کے ساتھ حسین ابن علی اور ان کے خاندان کے تمام لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا، قتل کر دیا؟ ظاہری فتح تو یزید کی ہوئی، لیکن دین اسلام باقی رہا یا نہیں رہا؟ اس کے لیے وہ حدیث اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعد واقع کربلا مدینے میں کسی شخص نے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ سوال کر لیا تھا، یہ بتائیے کہ جو کربلا کے میدان میں آپ کے بابا نے اتنی بڑی قربانی دی تو فتح کس کی ہوئی؟ کامیاب کون ہوا؟ رزلٹ میں، نتیجے میں فاتح کون نکل کر آیا؟ سید سجاد نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، اپنے سر کو جھکا کر بیٹھ گئے، کہا ابھی انتظار کرو۔ کچھ ہی دیر میں نماز کا وقت داخل ہوا، قریب ہی ایک مسجد سے مؤذن کے اذان دینے کی آواز بلند ہوئی۔ جب اس مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، اس موقع پر سید سجاد نے اس آنے والے سائل سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ آج اس دنیا میں پروردگار کا نام اذان میں گونج رہا ہے یا نہیں گونج رہا؟ کیا آج اذان کے اندر میرے نانا رسول خدا کی شہادت اور ان کے رسول ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے یا نہیں؟ کہا بالکل، اس وقت ہمیں اذان کی آواز آ رہی ہے، پروردگار کا نام بھی لیا جا رہا ہے، آپ کے جد رسول خدا کی شہادت اور گواہی بھی دی جا رہی ہے۔ کہا بس اگر آج اس دنیا میں اذان کے اندر خدا کا نام بھی باقی ہے، رسول کی رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی ہے، تو یہ ہماری فتح اور کامرانی کی نشانی ہے، اس لیے کہ میرے بابا حسین ابن علی نے اسی پروردگار کے نام کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے نانا رسول خدا کے نام کو باقی رکھنے کے لیے، دین اسلام کو ابدی حیات اور بقا عطا کرنے کے لیے قربانی دی تھی۔ چاہے ظاہری طور پر یزید اس میدان میں فاتح ہو، لیکن جس مقصد سے امام حسین کربلا گئے تھے اس مقصد میں وہ پوری طرح کامیاب ہوئے۔
اور شہزادی زینب کا جو کردار ہمیں کربلا کے واقعے میں نظر آتا ہے۔ دو اہم پیغامات ہیں جو شہزادی زینب نے کربلا کے میدان میں ہمیں دیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی نامناسب کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنی ہی بڑی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار کیوں نہ ہو، اسے اگر کسی شے کو، کسی شخصیت کو فالو کرنا ہے، رہنمائی لینی ہے، آرڈرز لینے ہیں، تو وہ امام کی شخصیت ہوتی ہے۔ کسی مشکل وقت میں بھی امام کے راستے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ جب شام غریباں خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے، خواتین جن خیموں کے اندر موجود ہے، مال و اسباب تو لوٹ لیا گیا، چادریں سروں پر سلامت نہیں ہیں، اور ایسے موقع پر جب ایک ایک کر کے خیمہ جل رہا ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں۔ آخری خیمہ وہ ہے کہ جو سید سجاد کا خیمہ ہے، ساری بیویاں سید سجاد کے خیمے میں جمع ہیں، اور سید سجاد پر غشی طاری ہے، بیماری کی وجہ سے ہوش میں نہیں ہے۔ سید سجاد کا شانہ ہلا کر بی بی زینب سوال کرتی ہیں، اے بیٹا، اس وقت امام وقت تم ہو، وقت کے امام حجت خدا تم ہو، سارے خیمے جل رہے ہیں، ہمارے سروں پر ردائیں سلامت نہیں ہیں، یہ بتاؤ کہ کیا خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل کر اپنی جان کی حفاظت کریں؟ سید سجاد نے غشی کے عالم میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، علیکن بالخروج، اے پھوپھی اماں، اس وقت آپ پر ان خیموں سے باہر نکل جانا زیادہ ضروری ہے، اپنی جان کی حفاظت زیادہ واجب ہے، لہذا ساری بیویاں ایک ایک کر کے ان خیام سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ ظاہری طور پر محسوس کریں کتنے مشکل حالات ہیں، سارے جوان، سارے گھر کے مرد بچے قتل کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، بے دردی کے ساتھ انہیں مار دیا گیا ہے۔ کون ایسی بیوی ہوگی، کون ایسی خاتون ہوگی جس کے ہوش اور حواس سلامت ہوں؟ پھر اوپر سے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے، جلتے ہوئے خیموں کے اندر کس عورت میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہوش و حواس سلامت رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ اب مجھے کرنا کیا ہے؟ اس وقت بھی شہزادی زینب نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تمہیں اگر کسی کو فالو کرنا ہے، تمہیں اگر حکم شریعت لینا ہے، تو تمہیں امام کے پاس جانا ہے، امام کے حکم کو دیکھنا ہے کہ تمہارا امام اس وقت تم سے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا سید سجاد سے مسئلہ پوچھا، ان سے اپنی رہنمائی لی کہ بتاؤ اس وقت ہم کیا کریں۔ اور اب راوی کہتا ہے، یہ پہلا وہ کردار تھا جو شہزادی زینب کا ہمارے سامنے آیا، اور اسی روایت کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ساری بیویاں ایک ایک کر کے اس خیمے سے بھی باہر نکل گئیں جو آخری خیمہ تھا سید سجاد کا، لیکن میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو اس خیمے سے باہر نہیں آ رہی، اور آگ ہے جو تیزی سے اس خیمے کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ میں سمجھا کہ شاید اس بیوی کی کوئی بہت قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہوگی۔ میں قریب گیا اور اس بیوی سے پوچھا، آخر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کس طرح یہ خیمہ جل رہا ہے؟ آگ نے اس خیمے کو پورا اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، اپنی جان بچا کر باہر کیوں نہیں نکلتی؟ باقی ساری بیویاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ کہا، تم نہیں جانتے، میرا امام ہے، میرا بھتیجا ہے جو اس خیمے میں رہ گیا ہے، جو بیمار ہے، جو مریض ہے، جو خود سے اٹھ کر اپنے آپ کو خیمے سے باہر نہیں لا سکتا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس خاتون نے لبکتے ہوئے شعلوں کے اندر اپنے آپ کو گرا دیا، چھلانگ مارتے ہوئے وہ بیوی اس خیمے کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور اب جو پلٹ کر واپس آئی ہیں تو میں نے دیکھا کہ کسی بیمار شخص کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اور بڑی مشکل سے چلتے ہوئے خیمے سے زینب باہر آئیں۔ یہ دوسرا کردار ہے جو ہمیں زینب کا کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے کہ امامت کی حفاظت کرنا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ مرتے وقت، الوداع کرتے وقت حسین ابن علی امام کی حفاظت کی ذمہ داری اپنی بہن شریکت الحسین زینب کبریٰ کے کاندھے پر چھوڑ کر گئے تھے۔ جب امام حسین الوداع کرنے کے لیے، آخری رخصت کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آئے تھے، تو روایات کہتی ہیں کہ زینب کبریٰ اپنے اس بھتیجے کی تیمارداری میں مصروف تھی، پہلے سے سید سجاد کے خیمے میں موجود تھی۔ جب حسین آتے ہیں، سید سجاد اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں اور بڑا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ بابا
سر سے پیر تک لہو لہان ہے، چہرے پر خون ہے۔ کہا بابا آئین عمی العباس، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ میرے چچا عباس کہاں چلے گئے؟ کہا بیٹا وہ مارے گئے۔ کہا آئین علی الاکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں چلے گئے؟ کہا بیٹا وہ مارے گئے۔ ایک ایک صحابی کا سوال کرتے جاتے ہیں، زہیر ابن قین کہاں ہیں؟ مسلم ابن وسجا کیسے مارے گئے؟ حبیب ابن مظاہر کیوں آپ کی حفاظت کے لیے موجود نہیں ہے؟ سب کے جواب میں امام کہتے رہے بیٹا سب مارے گئے ہیں، اور اب سن لو کہ مردوں میں اس خیمے میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں بھی سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں، پھوپھی اماں ذرا مجھے ایک عصا لا کر کے دیجئے اور تلوار لا کر کے دیجئے۔ اور حسین جب پوچھتے ہیں بیٹا اس تلوار اور عصا کا کیا کرو گے؟ کہا بابا آپ تنہا رہ گئے ہیں، میری ذمہ داری ہے میں آپ کی حفاظت کروں، عصا کے سہارے ٹیک لگاؤں گا اور تلوار کے ذریعے سے آپ کی حمایت کروں گا، آپ کی دفاع کرتے ہوئے، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے میں دشمنوں سے جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ امام حسین نے اس موقع پر زینب کبریٰ سے کہا تھا، دیکھیے یہ وہ کردار ہے جو حسین ابھی سے زینب کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، کیا ہے زینب میرے اس بیٹے کو سنبھالو، اس لیے کہ روئے زمین پر صرف یہی حجت خدا ہے جسے باقی رہنا ہے، اگر یہ مارا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے۔ اس وقت بھی زینب نے اپنے اس بھتیجے کو روکا ہے اور انہیں تسلی دی ہے کہ بیٹا تمہارا کام تو اس سے آگے کا ہے۔ حسین فرما کر گئے تھے اے سید سجاد تمہارا امتحان کربلا میں نہیں ہے، تمہارا امتحان کربلا سے آگے کا ہے، اب تمہیں انہی بیبیوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جانا ہے۔ عزیزوں، زینب کبریٰ جب شام پہنچی ہیں، شام میں بڑے عجیب مناظر ہیں۔ یزید کے دربار میں داخلہ کتنا سخت تھا اس غیور امام کے لیے کہ جب دربار یزید کے دروازے پر پہنچے ہیں تو سید سجاد نے محسوس کیا کہ پھوپھی اماں ایک مرتبہ زمین پر جا کر بیٹھ گئیں، رو کر کہنے لگے اے پھوپھی اماں اس پورے راستے میں نے کہیں بھی آپ کو اس طرح تھک ہار کر زمین پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا آپ کا صبر بھی جواب دے گیا؟ رو کر کہنے لگی اے بیٹا سید سجاد یہ بات نہیں ہے، جب میرا بابا 21 رمضان کی صبح اس دنیا سے جا رہا تھا تو میرے بابا نے وصیتیں کرتے ہوئے مجھ سے پیشن گوئی کی تھی، اے بیٹا زینب ایک وقت آئے گا کہ تجھے فاسق اور فاجر یزید کے دربار میں قیدی بنا کر کے لے جایا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا سے کہا تھا اے بابا جب آپ سارے مشکل کشائی کرتے ہیں، دنیا میں جس پر مصیبت آتی ہے آپ ہر ایک کی مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں، جب مجھ پر اتنا سخت مشکل کا وقت آئے گا کیا آپ اپنی بیٹی کی مشکل کشائی کے لیے آئیں گے؟ اور میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے بیٹا زینب جب دربار میں داخلے کا وقت آئے گا نا تیرا بابا تیری مدد کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ میں اپنے بابا کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہوں۔ بس یہ کہتے کہتے زینب نے انگلی سے اشارہ کیا، کہا السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا مشکل کشا آپ پر میرا سلام، آپ مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ زینب تو ادھر پیشن گوئی بیان کر رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح نا کہ سارے واقعے کے اندر یہ وہ سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا جس کے لیے زینب نے بھی اپنے بابا کی مدد طلب کی تھی، اے بابا مجھے فاسق اور فاجر لعین شرابی کے دربار میں بے مخنہ اور چادر قیدی بنا کر لے جایا جائے۔ اور جب یزید سید سجاد سے گفتگو کر کے فارغ ہوتا، روایات میں ہے کہ ان بیبیوں کو، ان قیدیوں کو ایک خرابے اور ویران کھنڈر کے اندر جو زندان تھا وہاں پر قید کر دیا گیا۔ روایات میں ملتا ہے وہ زندان کیسا تھا؟ وہ زندان ایسا تھا کہ جس کی کوئی چھت موجود نہیں تھی، جب دن بھر سورج نکلتا تھا تو سورج کی تپش کی وجہ سے ان قیدیوں کے چہرے جھلس کر رہ گئے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سید سجاد کو سکون کا سانس لینے کے لیے زندان سے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ منحال ایک مرتبہ سید سجاد سے ملتے ہیں، جب زندان سے باہر آئے کہا کہ اے آقا، اے رسول خدا کے فرزند، یہ بتائیے کیفا اصبحتا، آج آپ نے صبح کس طرح کی، آج آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اور میرا مولا سید سجاد رو کر کہتا ہے ارے ان لوگوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو
کہ جس پر عرب ناز کیا کرتے تھے، عجم پر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ محمد رسول خدا ہم میں سے ہیں، اور قریش دوسرے عرب پر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ قریش میں سے محمد رسول خدا ہیں، لیکن انہی رسول خدا کی اولاد کو آج انہوں نے کس طرح سے ذبح کیا ہے، ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو کس طرح اسیر اور قیدی بنا کر کے زندان میں رکھا ہوا ہے، تم ہماری حالت کیا پوچھتے ہو؟ ایسے زندان کے اندر سید سجاد اور بیویوں کو قید کیا ہوا ہے۔ یہاں ایک منظر جناب سکینہ کا آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ جناب سکینہ اپنے بابا کو ہر وقت یاد کر کے روتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا بابا کب مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ جب صبح سویرے پرندوں کو رزق کی تلاش میں نکلتا ہوا دیکھتی تھی تو اپنے بھیا سید سجاد سے پوچھتی تھی، اے بھیا یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اور سید سجاد کہتے تھے کہ بیٹا صبح کا وقت ہے، یہ اپنی روزی اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے مختلف درختوں پر جا رہے ہیں، مختلف کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب شام ڈھلے یہی پرندے واپس جا رہے ہوتے تھے، پھر سکینہ سید سجاد سے پوچھتی تھی، اے بھیا اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو رات کا وقت ہے۔ سید سجاد کہتے تھے کہ اے بیٹی، اے میری بہنا، یہ اب اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، رات کا وقت ہو گیا ہے، یہ آرام کرنے سونے اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے ہیں۔ تڑپ کر سکینہ پوچھتی تھی، اے بھیا سید سجاد اتنا تو بتائیے کہ پھر وہ وقت کب آئے گا جب ہم بھی زندان سے رہا ہو کر اپنے وطن واپس جائیں گے؟ سید سجاد بہن کو کیا جواب دیں کہ ہر ایک کو زندان سے رہائی مل جائے گی، ہر ایک اپنے وطن مدینہ واپس چلا جائے گا، لیکن سکینہ سے کیسے کہیں کہ تمہیں بھی رہائی ملنے والی ہے؟ ارے سکینہ نے تو اسی تاریک زندان میں دفن ہو جانا ہے۔ بس عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب یزید کو یہ محسوس ہوا کہ اگر مزید اہل حرم کو زندان میں قید رکھا گیا کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، شام کے لوگوں میں انقلاب برپا نہ ہو جائے، سید سجاد کو بلایا، کہا میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی 3 خواہشات پر میں عمل کروں گا، بتائیے آپ اپنی حاجتیں طلب کیجئے۔ سید سجاد زینب کبریٰ کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی سے پہلے مشورہ کروں گا۔ زینب کہتی ہیں جاؤ جا کر یزید سے کہہ دو ہمیں رہائی بعد میں چاہیے، پہلے ہم حسین ابن علی کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کھل کر عزاداری کرنے کا موقع دیا جائے۔ ایک حجرہ تیار کیا گیا اور روایت سے ملتی ہیں کہ 3 روز تک زینب نے اپنے بھائی کا ماتم کیا۔ شام کی عورتیں اس گھر میں آتی تھی، سارا دن زینب اپنے بھائی کی مصیبت بیان کرتی تھی، سارا دن گریہ ہوتا تھا۔ اور اب عزیزوں جو رہائی کا وقت آیا ہے، ایک ایک بی بی اپنے اپنے سواری کے جانور پر سوار ہو چکی ہے، کہیں ام رباب نظر نہیں آتی ہیں۔ سید سجاد سے زینب نے کہا اے بیٹا ذرا جا کر دیکھو ام رباب کہاں ہے۔ پتہ چلا ایک ننھی سی قبر کے کنارے ام رباب بیٹھی ہوئی ہے۔ زینب آتی ہیں، چلیے بھابھی چلیے واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ ام رباب رو کر کہتی تھی ارے میں اپنی بچی کو یہاں تنہا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ جب شام کی عورتیں الوداع کرنے کے لیے آئیں، زینب نے وصیت کی اے شام کی عورتوں ہم سے وعدہ کرو، ہم تو یہاں سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے، ایک امانت ہے جو تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے جسے اس تاریک زندان سے بہت ڈر لگتا تھا، وعدہ کرو ہر رات کو آ کر یہاں چراغ جلا دیا کرو گے، اس بچی کو تنہا نہیں چھوڑو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملت کے نوجوانوں کو علوم اہل بیت سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ غم اہل بیت کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم